كفاني علم ربي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. امید ہے کہ تمام ناظرین خیر و عافیت سے ہوں گے. میرے دوستو، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو کون نہیں جانتا. ان کے فرزند، ان کے روحانی بیٹے دنیا کے گوشے گوشے اور کونے کونے کے اندر موجود ہیں. صرف ہندوستان میں نہیں بلکہ بیرون ملک اور دوسرے دنیا کے جتنے بھی علاقے ہیں، جس علاقے کے اندر بھی آپ چلے جائیں، دیوبند کا فرزند ضرور ملے گا. میرے دوستو، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت بہت اونچی شخصیت ہے. آپ ہر ہنر کے اندر، ہر علم کے اندر اتنی مہارت رکھنے والے کہ چٹکیوں میں فیصلے کو حل کر دیا کرتے تھے، چٹکیوں میں مسائل حل کر دیا کرتے تھے. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد بھی بڑے عجیب، بڑے اچھی شان والے، بڑے نرالی شان والے ہوئے ہیں. آج میں جس حضرت مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد کا ذکر کرنے جا رہا ہوں، تلمیذ رشید، راس الأذکیاء جس کو کہا جاتا ہے، وہ حضرت مولانا احمد حسن امروہی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جو حضرت مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں فرسٹ نمبر پر آتے ہیں، اور ان کا مقام حضرت کے نزدیک بڑا اونچا ہے. کہ جس وقت حضرت مولانا احمد حسن امروہی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سے کتب درسیہ میرٹھ کے اندر پڑھی، پھر دیوبند تشریف لے گئے، وہاں لے جا کر پڑھی، اور جب آپ وہاں سے فارغ ہوئے، کھرجے کے اندر آپ نے پڑھایا مولانا احمد حسن امروہی رحمۃ اللہ علیہ نے، پھر دہلی کے اندر پڑھایا. اس کے بعد آپ شاہی مدرسے کے سب سے پہلے صدر مدرس ہوئے، مولانا احمد حسن امروہی رحمۃ اللہ علیہ. پھر چند سال پڑھانے کے بعد اپنے وطن امروہہ کے اندر مدرسہ اسلامیہ جامع مسجد امروہہ کے نام سے قائم کیا امروہہ کے اندر. اور اس مدرسے کے سب سے پہلے جو مدرس رہے وہ دو مدرس تھے، حضرت مولانا عبدالغنی فلاوی اور حضرت مولانا عبدالرحمن صدیقی امروہی رحمۃ اللہ علیہما، کے دونوں حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے. اور حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فرزند حافظ احمد کو حضرت مولانا احمد حسن امروہی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پڑھنے کے لیے، تعلیم دینے کے لیے خود بھیجا. اور علماء کرام یوں بیان فرماتے ہیں، خود مولانا حبیب الرحمن اعظمی فرماتے ہیں کہ مولانا احمد حسن امروہی مولانا قاسم نانوتوی کی ٹو کاپی تھے. انداز تعلیم میں مولانا قاسم کو دیکھنا ہو تو مولانا احمد حسن امروہی کو دیکھ لو. اگر انداز تدریس میں مولانا قاسم نانوتوی کو دیکھنا ہو تو مولانا احمد حسن امروہی کو دیکھ لو. انداز تدریس میں اگر مولانا قاسم نانوتوی کو دیکھنا ہو تو مولانا احمد حسن امروہی کو دیکھ لو. اگر انداز مناظرہ میں مولانا قاسم نانوتوی کو دیکھنا ہو تو مولانا احمد حسن امروہی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ لو. حضرت مولانا قاسم نانوتوی کے جو سب سے زیادہ قریب رہنے والے، اور حضرت مولانا احمد حسن رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یوں کہا جاتا تھا، یہ تصویر قاسم ثانی ہے. تصویر قاسم ثانی ہے کہ جس استاذ نے اپنے فرزند کو اپنے شاگرد کے پاس پڑھنے کے لیے بھیجا تو میرے دوستو بہت اونچی صلاحیت کا مالک ہوگا. خود حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اتنی کمالات کے ماہر تھے، ان کے فرزند کمالات کے ماہر کیوں نہ ہوں گے. مولانا احمد حسن امروہی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جس وقت وہ شہر کی گلیوں کے اندر نکل جایا کرتے تھے، شہر کے سڑکوں پر نکل جایا کرتے تھے، دونوں سائڈ میں اگر آدمی بیٹھے ہوئے کام کر رہے ہیں تو اپنے کام کو چھوڑ کر مولانا احمد حسن امروہی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھنے لگتے کہ شیر قاسم غلام قاسم جا رہا ہے. میرے دوستو، جس وقت حضرت مولانا احمد حسن رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوئی تو مولانا شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے خود بڑے غم کا اور افسوس کا اظہار کیا، اور حضرت کے غم کے اندر حضرت کے غم میں چند اشعار پڑھے، اور کچھ اشعار پڑھے. ان اشعار کا آخری مصرع یہ ہے جن کی تاریخ وفات بھی نکلی، حضرت کی تاریخ وفات بھی ان میں نکلی ہے. فرمایا، حق ہوئی تصویر قاسم، حق ہوئی تصویر قاسم، صفحہ دنیا سے لو. حق ہوئی تصویر قاسم،
صفحہ دنیا چلو شیخ الہند جس کے بارے میں کہیں کہ تصویر قاسم قاسمی ثانی دنیا سے چلے گئے، کوئی نہیں بچا۔ میرے دوست وہ کتنی اعلیٰ صلاحیتوں کا مالک ہوگا۔ میرے دوست تمام ناظرین سے گزارش درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر بھی کریں، تاکہ ہمارے اکابر کی، ہمارے علماء کی، ہمارے اسلاف کی جو ویڈیو، ہمارے اسلاف کی جو سوانح ہیں یا جو واقعات ہیں ہم تک پہنچتے رہیں اور ہم ان کے واقعات سے مستفید ہوتے رہیں۔ علم ربی من سؤالی واختیاری